کر لے گی۔ اگر کوئی انسان ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور ایمان کے دعوے کے بعد وہ اہل شرک سے اہل کفر سے محبت کرے، دوستی کرے، وہ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ قرآن حکیم اس کی خبر دے رہا ہے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے نبی، یہ ناممکن ہے، یہ امپاسبل ہے، یہ مستحیل ہے آپ اہل ایمان میں سے کوئی ایسا گروہ پاؤ جو اہل ایمان بھی ہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو، یوادون من حاد اللہ، پھر یا علی مدد کہنے والوں سے محبت بھی کرتے ہوں، پھر یا رسول اللہ مدد کہنے والوں کو رشتے بھی دیتے ہوں، پھر ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہو۔ یہ ناممکن ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، توحید سمجھنے کے بعد، پھر اہل کفر، اہل شرک سے، یہود و نصارہ سے یا ان کی سیرت پہ چلنے والوں سے محبت اور دوستی ہو۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، وہ اہل شرک اور اہل کفر، باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، عزیز و اقارب ہو، وہ کہتے ہیں بابا جنگ کے اندر 3 مرتبہ تیری گردن میری تلوار کے نیچے آئی، تلوار چلانے کے لیے جب اٹھاتا تیرے چہرے پہ نظر پڑتی بابا سمجھ کے چھوڑ دیتا۔ اور اہل ایمان کے امام صدیق اکبر کہتے ہیں بیٹا تیری گردن میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی نہیں آئی، اور اگر 1 مرتبہ آ جاتی رب محمد کی قسم بیٹا نہ سمجھتا، رب کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ اہل ایمان تلوار لے کر مدینے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، ہر گزرنے والا گزر رہا ہے، سگا باپ آتا ہے تو تلوار سینے پہ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں تو نے کہا تھا مدینے میں ذلیل نہیں آئیں گے، محمد عزت والے ہیں، تو ذلیل ہے، اور اگر قدم کو اٹھائے گا تیری گردن کو اس تلوار سے کاٹ ڈالوں گا۔ اور آ کر کہا آقا بابا کے قتل کا فیصلہ کر چکے ہو تو یہ خدمت میرے ذمے لگانا۔ اہل ایمان اہل شرک سے، اہل کفر سے، یہود و نصارہ سے محبت اور دوستی نہیں کیا کرتے۔ کیوں؟ قرآن حکیم منع کرتا ہے، اے اہل ایمان نہ پکڑو تم کافروں کو اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ ولی نہ پکڑو، دوست نہ پکڑو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جو اہل ایمان کے مقابلے پر کفار کو، اہل شرک کو اپنا دوست پکڑے گا پھر اس کا رب سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ حزب شیطان، شیطان کا گروہ، یہ ذلیل ترین گروہ ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ اے لوگو، ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کیا، انہیں اللہ کا ذکر بھلایا، یہ شیطانی لشکر، کوئی شک نہیں شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہیں، وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہیں۔ اب یہ شیطانی لشکر ہر دور میں نئی شکل سے رہا، کہیں یہود و نصارہ کی شکل میں ہے جنہوں نے انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، کہیں یہ دہریوں کی شکل میں ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، وقت مارتا ہے، زمانہ مارتا ہے، زمانہ جگاتا ہے، کوئی قیامت نہیں، کوئی رب نہیں، دین کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں۔ اور کہیں یہ شیطان کی پارٹی محمد الرسول اللہ کو نور من نور اللہ گردانتی ہے، کہیں اس شکل میں ہے۔ انڈیا پاکستان کی مسجدوں سے آوازیں سنی ہوگی، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور کا جزو ہے، ٹکڑا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے قریب ہے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان ظالموں نے رب کا بیٹا بنا لیا ہے، ان ظالموں نے رب کا ٹکڑا بنا لیا ہے، رب کا حصہ بنا لیا ہے۔ کہیں اس شکل میں ہیں اور کہیں
کہیں اس شکل میں ہے لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ، میرے پنجتن پاک مشکل کشا مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرتضی علی وابنیہما حسن حسین والفاطمہ اور فاطمہ، یہ پنجتن پاک ہر طرح کی مصیبت ٹالتے ہیں۔ کہیں حزب شیطان اس روم میں ہے ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں۔ خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے؟ جو لینا ہے وہ لے لیں گے در مصطفیٰ سے۔ کہیں اس روپ کے اندر اس شیطانی لشکر کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور کہیں یہ 12 امام کو ماننے کے چکر میں ہے کہ 12 امام ویسے ہی معصوم ہیں جیسے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ بلکہ خمینی نے تو لکھا ہے حکومت اسلامیہ کے اندر، ہمارے اماموں کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس مقام پر نہ کوئی نبی پہنچ سکا، نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچ سکا۔ انہوں نے تو کہا ہے، حدیث بیان کرنے والا کرتا ہے، کنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام فارعجت السماء وابرقت فقال اما انه من امر صاحبكم فقلت من صاحبنا قال علی علیہ السلام۔ کہتا ہے میں جعفر صادق کے پاس بیٹھا تھا، آسمان سے بادل گرجے، بجلی کڑکی، جعفر صادق نے کہا نعوذ باللہ، جعفر صادق رحمہ اللہ اس جھوٹ سے بری ہیں، یہ کذاب ہے، یہ اس کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے، وہ اہل ایمان کے امام گزرے۔ انہوں نے کہا یہ جو آسمان سے بادل گرجے، بجلی کڑکی، پتہ ہے یہ کس نے کیا؟ کہا کس نے؟ کہا تمہارے صاحب نے۔ کہا ہمارا صاحب کون ہے؟ کہا علی علیہ السلام، وہ بادل پہ سواری کرتے ہیں، ان کے حکم سے بارش ہوتی ہے، ان کے حکم سے بجلی کڑکتی ہے، ان کے حکم سے بادلوں میں سے آوازیں پیدا ہوتی ہیں، یہ سارا نظام علی کے کنٹرول میں ہے۔ کہیں اس روپ کے اندر تو اس شیطانی گروہ کو پہچاننا بڑا ضروری ہے۔ میری باتیں کئی لوگوں کو کڑوی لگ رہی ہوں گی، اللہ کے لیے معاف کر دینا، میں چندہ لینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، قربانی کی کھالیں مانگنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی توحید ٹھیک ہے مان لینی چاہیے، لیکن اتنا رد نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ اس سے ہمارے مفادات پہ چوٹ پڑتی ہے۔ میں کیا کہوں؟ میرے امام اعظم، میرے قائد اعظم، امام اعظم قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ چڑھ کے سب سے پہلے یہی کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ کوئی کہہ سکتا ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ لات و منات کے پلے میں کچھ نہیں۔ پیارے بھائی اس کا معنی ہی یہ ہے، اس کا معنی ہم سے زیادہ کفار نے سمجھا، اسی لیے تو کہا تھا اجعل الالہۃ الہا واحدا، سارے نو چھڑ کے ایک نو مان لئیے، ساروں کی چھٹی کرا دیں۔ یہ اندھیری چھوڑتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ نسوڑی شاہ ہے، یہ پھسوڑی شاہ ہے، یہ گھوڑے والی سرکار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، ساروں کو چھوڑ کر اجعل الالہۃ الہا واحدا، ساروں کو توڑ کر ایک اللہ کی پوجا کریں۔ یارو جب تک توحید کو اسی انداز میں پیش نہیں کیا جائے گا جس انداز میں امام الموحدین محمد رسول اللہ نے پیش کیا تھا، دنیا پہ کبھی انقلاب نہیں آ سکتا۔ انقلاب لانے کا طریقہ کیا ہے؟ میٹھی میٹھی ہپ ہپ کوڑی کوڑی نہیں، جو جہاں لگا ہے ٹھیک